بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آج ہم پارٹ 2 میں الحمدللہ داخل ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیے گا خطیب اسلام ہے یہ، سب سے پہلے اسلام کی خطابت بلند آواز سے صدیق اکبر نے سب سے پہلے کی، اور اس کا واقعہ یوں ملتا ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر حرم کعبہ میں پہنچے اور آپ نے بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کی حمد کو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بلند کیا۔ اب محبت مصطفیٰ کیا، کبھی درود پڑھنا، کبھی سلام پڑھنا، کبھی حضور کی تعریف اور توصیف کو بیان کرنا، تو کفار نے حملہ کر دیا، اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ یہ دین اسلام کی بنیاد رکھی جا رہی، یاد رکھیے گا کہ ابو بکر صدیق ہوں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہوں، کہ دین کی جو ذمہ داریاں ہیں نا، تو ان ذمہ داران پر جب آتی ہیں تو ہم امت تک یہ پیغام پہنچے کہ دین آسانی سے تم تک نہیں پہنچا، اتنی مشقتوں سے، اتنی محنتوں سے یہ دین کا نظام مکمل کر کے صحابہ نے قربانیاں دے کر ہم تک اور آپ تک پہنچایا ہے۔ تو جب آپ بے ہوش ہو گئے، لوگ اٹھا کر لے گئے۔ قربان جائیں، عشق کی وہ مثال رقم کر دی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جب آپ کی آنکھیں بیدار ہوئی، آنکھیں کھلی، رشتہ دار سامنے کھڑے تھے، لوگ سامنے کھڑے تھے، سب یہ سمجھتے تھے آج صدیق اکبر پہلا سوال یہ کریں گے مجھے مارنے والے کون تھے، میرے سامنے لے کر آؤ، میرا بدلہ لو۔ لیکن وہ حیران ہو گئے، صدیق اکبر کے لب ہلے اور سب سے پہلے کہا یہ بتاؤ جان کائنات مصطفیٰ کا کیا حال ہے، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آپ فرماتے تھے لوگو تم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہو، 2.5% نکالتے ہو جو شریعت میں مقرر ہے، مگر یاد رکھنا صدیق کے لیے 2.5% نہیں ہے، صدیق کے لیے 100% ہے، یعنی کہ تم 2.5% نکالتے ہو، اور جب ہم اپنے عشق کی زکوٰۃ نکالتے تو سارا مال ہی مصطفیٰ کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، ہمیشہ حضور کو تکنے کی ادا۔ حضور علیہ السلام فرماتے جنت کے جو دروازے ہیں، بہت سارے جنت کے دروازوں کے نام قرآن پاک میں آئے ہیں، باب عدن ہے، باب فردوس ہے، باب ماوا ہے، اسی طرح اور باب جنات النعیم ہے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ان سب دروازوں سے سب گزریں گے، لیکن قربان جائیں صدیق اکبر کا مقام یہ ہے کہ ان سب دروازوں سے صدیق اکبر کے نام کو پکارا جائے گا۔ ہر دروازہ یہ چاہے گا کہ یہ ذات میری ذات سے گزر کر داخل جنت ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس سے بڑا مقام کیا ہوگا؟ ہمیں اللہ کے محبوب کے در کی حاضری کا شوق رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام غلاموں کو یہ حضور کی در کی بعد اب حاضریاں عطا فرمائے، آپ کو عطا فرمائے، مجھے عطا فرمائے، بار بار عطا فرمائے۔ جب آپ جائیں گے نا تو مزار مقدس مصطفیٰ پہ آپ اوپر کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو ایک حدیث نظر آئے گی، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے اس روزے کو دیکھا، میری تربت کو دیکھا، میری مزار کو دیکھا، جس کا معنی مفہوم یہ بنتا ہے جس نے دیکھا، حضور فرماتے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ اہل عشق نے کہا ارے یہ باہر سے دیکھنے والوں کا مقام ہے کہ جس نے باہر سے حضور کی تربت کو، مزار کو دیکھا، اس کے لیے بخشش ہو گئی، اس کے لیے حضور کی شفاعت واجب ہو گئی۔ جو باہر سے دیکھے وہ جنتی ہو جائے، سوچو جو اندر مصطفیٰ کے ساتھ لیٹے تو اس کا کیا مقام ہوگا۔ تو اندر مصطفیٰ کے قدموں میں صدیق اکبر بھی موجود ہیں، فاروق اعظم بھی موجود ہیں۔ جب باہر سے ہم جیسے گناہ گار دیکھیں تو ہماری بخشش کا معاملہ ہو جائے، تو جو اندر صاحب مزار بن جائیں ان کے لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا کرم ہو جائے گا۔ عشق اور محبت کی مثالیں جاری و ساری رہیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں صدیق اکبر جیسا عشق مصطفیٰ عطا فرمائے۔